شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ سورت کا نام آیت اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے۔ اس کا نزول واقع افک کے سلسلہ میں ہوا ہے۔ اس سورہ میں اخلاق، معاشرت اور قانون کے احکامات و ہدایات نازل فرمائی گئیں تاکہ مسلم معاشرے کو برائیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ احکامات و ہدایات اس ترتیب کے ساتھ نازل ہوئے: زنا کو فوجداری جرم قرار دے کر اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کی گئی۔ بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی بائیکاٹ کا حکم دیا گیا اور ان کے ساتھ نکاح سے اہل ایمان کو منع کر دیا گیا۔ جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔ شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے لیان کا قاعدہ مقرر کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کی گئی اور یہ کہ ہر شریف آدمی کے خلاف تہمتیں قبول نہ کیا کرو اور نہ ان کو پھیلاتے پھرو۔ اس طرح کی افواہیں اگر اڑ رہی ہوں تو انہیں دبانا اور ان کا سدباب کرنا چاہیے۔ فاحش اور خواہش کو رواج دینے والے سزا کے مستحق ہیں۔ پردے کے بارے میں احکام وعدے کیے گئے۔ ان ہدایت کے ساتھ ساتھ منافقین اور مومنین کی علامتیں بیان کی گئیں تاکہ معاشرے میں مخلص اہل ایمان اور منافقین کی پہچان ہو سکے۔ مسلمانوں کے جماعتی نظم و ضبط کے لیے مزید ضابطے بنا دیے گئے۔ یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، جس میں ہم نے کھلے احکامات اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ زانی مرد سوائے زانیہ یا مشرکہ عورتوں کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی سوائے زانی یا مشرک مرد کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔